یہ 10 عورتیں جہنم میں ضرور جائیں گی، بے شک ان کی کتنی ہی نیکیاں ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب شب معراج میں نے اپنی امت کی عورتوں کو شدید عذاب میں مبتلا دیکھا، جنہیں دیکھ کر مجھے سخت تعجب ہوا، اور میں نے ان کی عذاب کی شدت کی وجہ گریہ کیا۔ میں نے ایک عورت کو دیکھا جو اپنے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ پگھل رہا تھا۔ فرمایا، البتہ جو عورت اپنے سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی تھی، یہ ایسی خاتون تھی جو اپنے سر کے بالوں کو نامحرموں سے نہ چھپاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فرقہ تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آج جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں اکثریت عورتوں کی دیکھی۔ تو صحابہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو آپ سے یہ کہا گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاوند اور احسان کے ناشکری کرتی ہیں۔ اگر آپ ان میں سے کسی کے ساتھ زندگی بھر احسان کرتے رہو تو پھر وہ آپ سے کوئی چیز دیکھ لیں تو یہ کہتی ہیں کہ آپ نے ساری زندگی تم سے کوئی خیر ہی نہیں دیکھی۔ ابو سعد خدری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لائے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔ تو وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول، وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو۔ میں نے دین اور عقل میں ناقص تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا۔ تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہو۔ وہ کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو وہ کہنے لگی، کیوں نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، 10 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 10 قسم کی عورتوں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا، پہلی عورت شوہر کی نافرمان بیوی۔ شوہر کی نافرمانی اللہ کی نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ فرمایا، نافرمان بیوی کو نہ دنیا میں سکون ملے گا اور نہ ہی آخرت میں سکون ملے گا۔ شوہر کی خدمت عورت کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے۔ شوہر کی فرما برداری عورت کے لیے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بیوی شوہر کی نافرمانی کرتی ہے تو جنت کی حوریں عورت کو کہتی ہیں، اللہ کے نزدیک اللہ کے نیک بندے کو نہ ستایا، تیرے پاس چند دن کا مہمان ہے، یہ ہماری امانت ہے تیرے پاس، تو کیوں اسے ستا رہی ہے؟ فرمایا، دوسری بے پردہ عورت۔ بے پردہ عورت کا بھی جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ آج جو لڑکیاں کہتی ہیں، پردے کا کیا، ہمارا دل تو پاک ہے، لیکن تمہارا دل کتنا بھی پاک ہو جائے، فاطمہ بنت محمد
سے زیادہ پاک اور صاف نہیں ہو سکتا۔ پردے کا حکم فاطمہ کو بھی دیا گیا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ غلاف جب بھی چڑھتا ہے بیت اللہ پر چڑھتا ہے، غلاف جب بھی چڑھتا ہے قرآن پاک پہ چڑھتا ہے، ہر قیمتی چیز پر غلاف چڑھتا ہے، کیونکہ قیمتی چیز ہمیشہ پردے میں چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ ناظرین، اگر آپ سب خواتین بھی خود کو قیمتی بنانا چاہتی ہیں تو پھر حیا کے دامن میں چھپ جاؤ اور پردے کی پابند ہو جاؤ۔ جب تم پردے کے اندر چھپ جاؤ گی تو آپ کی قیمت بڑھ جائے گی، دنیا تو دنیا ہی رہے، اللہ کی نظروں میں تمہارا مقام بڑھ جائے گا، عزت بڑھ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو قیمتی کہا تو قیمتی ہے، لیکن اگر تم پردے میں رہی۔ فرمایا تیسری عورت وہ جو زبان چلانے والی ہے، لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت، چوتھی ہر وقت ہر گھڑی ہر لمحے موت مانگنے والی، پانچویں دین کا مذاق اڑانے والی عورت، چھٹی چغل خور عورت جو یہاں کی سنی وہاں لگاتی ہے، وہاں کی سنتی ہے یہاں لگاتی ہے۔ فرمایا ساتویں عورت احسان جتانے والی عورت، آٹھویں عورت غیبت کرنے والی عورت، نویں بال کھول کر چلنے والی عورت، دسویں بغیر کسی ضرورت کے صرف نمائش کے لیے خود کو مردوں کے سامنے دکھانے والی، بغیر کسی ضرورت کے گھر سے نکلتی ہے۔ یہ 10 عورتیں ہیں جن کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے ان خواتین پر ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہو تو انہیں نے خیر اور بھلائی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخل ہونے سے بچ جائیں گی۔ خواتین کو ہماری یہ نصیحت ہے کہ وہ اسلام کے اشعار اور فرائض پر عمل کرے اور خاص کر نماز پڑھیں اور ان اشیاء سے دور رہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں، خاص کر شرک سے، جو کہ عورتوں کے اندر مختلف صورتوں میں پھیلا ہوا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں سے حاجت پوری کروانا اور جادوگروں اور نجومیوں کے پاس جانا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور ہم سب کو آگ سے دور رکھے اور ایسے قول عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔